مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ آپ تنہائی کا شکار ہو، لیکن ایک عجیب سا خالی پن ہے جو محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں بھی بیٹھے ہوتے ہو، لوگوں سے بات بھی کر رہے ہوتے ہو، پھر بھی ایک عجیب تنہائی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جن کے ساتھ میں کنیکٹ کر پا رہی ہوں، ان کو عجیب سی پیٹ کے اندر فیلنگ ہے، جیسے کسی کا دل ڈوب رہا ہوتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ رات سے ڈرتے ہیں، اندھیرے سے ڈرتے ہیں۔ اگر میں ایز اے سائیکالوجسٹ بات کروں، لونلینس کی کافی ساری ریزنس ہوتی ہیں کہ آپ ایسا کیوں محسوس کر رہے ہو، لیکن اگر میں ایز اے ہمدرد بات کروں، اکیلے پن کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری ریزنس ہیں، اور اکیلا پن آپ کا کوئی انسان دور نہیں کر سکتا۔ یقین مانے میرے پاس کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو ایک چیز جو میں پہلی ویڈیو سے بتاتی آ رہی ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو جھوٹ نہیں بیچنا۔ اس وقت جو میں محسوس کر رہی ہوں میں صرف وہ بول رہی ہوں، میرے پاس کوئی پیپر نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ لوگ مجھ سے تب کنیکٹ کر پائیں گے جب آپ میرے سول کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ اور اس ٹائم آپ لوگ جہاں مرضی ہیں، شاید میں آپ کو اپنی نظر سے نہیں دیکھ پا رہی، لیکن میں آپ لوگوں تک پہنچ پا رہی ہوں، تو پریشان مت ہو۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک اور پہلو سامنے لانے والی ہوں، شاید وہ آپ کی اس لونلینس کو دور کر دے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ اکیلے کیوں ہو جاتے ہو؟ ہر رشتہ ہونے کے باوجود بھی آپ اکیلا پن کیوں محسوس کرتے ہو؟ کیا یہ سائیکالوجیکل ڈس آرڈر ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں، کچھ دکھانا چاہتے ہیں؟ آج اگر یہ ویڈیو آپ اسکپ کر دیتے ہو، آپ اس خزانے سے بہت دور چلے جاؤ گے۔ ایک دفعہ یہ ویڈیو پوری دیکھو، اور صرف دیکھنی نہیں ہے، ایک ایک لمحے کو محسوس کرنا ہے، صرف محسوس کرنا ہے۔ میں آپ سے کچھ نہیں مانگ رہی، صرف محسوس کرنا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں یا مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، تو مائی نیم از ماہین انوری اینڈ آئی ایم یور ہمدرد۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری اس پیاری سی کمیونٹی کا حصہ بن جائیں۔ آج ہم سب لوگ ایک اسپریچول جرنی میں ہیں، اور آج میں ایک امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آئی ہوں کہ ہم اکیلے کیوں ہو رہے ہیں، تنہائی کیوں ہے۔ ایز اے سائیکالوجسٹ میں جب بات کروں گی تو بہت سارے پیٹرنس ہوتے ہیں، ریزنس ہوتی ہیں، بہت ساری فیلنگس ہوتی ہیں جس وجہ سے ہم لونلینس فیل کر رہے ہوتے ہیں، یا ڈپریشن کی سٹیجز ہوتی ہیں جہاں پر آپ مینٹلی ڈپریس ہوتے ہو اور آپ اکیلا پن محسوس کرتے ہو، اور وہ جس آپ ڈارک ہول میں ہوتے ہو وہ لوگ نہیں سمجھ پاتے، آپ اپنے موڈ کو بیلنس نہیں کر پا رہے ہوتے، اور بہت ساری ریزنس ہوتی ہیں سائیکالوجیکلی۔ لیکن یہاں پر ہم اسپرچولی بات کریں، یہاں ہم ریلیجسلی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا کیوں کرتے ہیں۔ ایز اے مسلم یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، یہ بات میں بھی جانتی ہوں، اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام ایسے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہر کام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک پرپس ہوتا ہے۔ تو جب ہم اتنے عرصے سے پرپس کی بات کر رہے ہیں، اپنے مقصد کی بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ کی جو یہ لونلینس ہے اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہو؟ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو محسوس کر پا رہی ہوں جن کے رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں، نہ صرف شادیاں بلکہ وہ جو چیز شروع کرتے ہیں لوگوں کو لے کے، یا جو اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ لیتے ہیں، شادی کا ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ زندگی گزارنے کا کوئی بھی ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، وہ ریلیشن شپ ہوتا تو ہے لیکن آپ اس میں بھی اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ اپنے گھر میں بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ ہمیں گھر والی فیلنگ نہیں آتی، کیونکہ کوئی ایک ایسی فورس ہے جو آپ کو ان ساری چیزوں سے کاٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیوں بے سکونی ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں دین سے دوری ہے، میں نہیں مانتی، میں نہیں مانتی۔ ہماری زندگی میں کوئی بھی چیز ایسے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور آپ کی تنہائی اور بے سکونی کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ جو وجہ مجھے اپنی زندگی میں سمجھ آئی، اصل سول کنیکشن ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری روح ادھر بھیجی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں رشتے بنانے کے لیے نہیں بھیجا، لیکن ہمیں سروائیول کے لیے وہ رشتے کچھ اللہ کی طرف سے بنائے گئے، کچھ رشتے ہم نے بنائے۔
حالانکہ جب حساب کتاب اللہ کے ہاں ہونا ہے تو ایسا نہیں ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیملی چوز کرنی ہے اور اس کا ایک ہی حساب کتاب ہوگا، ایک خاندان کا بھی دوسرے خاندان کا نہیں۔ حساب کتاب تو میرا علیحدہ، میری ماں کا علیحدہ، میرے باپ کا علیحدہ، میرے بھائی کا علیحدہ ہوگا۔ ایک رشتہ جو وہاں تک جائے گا وہ آپ کا سول کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اب آپ کی سول بے چین ہے، بے سکون ہے، یا میں کہوں اکیلا محسوس کر رہی ہے۔ کیسے اکیلے ہم کہنے کو فیملی ہے، ہم لوگ اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، وہاں اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، شام کو دوستوں میں جاتے ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، وہ وقت بھی گزارتے ہیں۔ اس کے باوجود ایک تنہائی ہے جو روزانہ آپ کو اندر اندر سے صرف کھاتی چلی جا رہی ہے۔ اور وہ تنہائی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی روح بے چین ہے۔ اس روح کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں، روزانہ کے حساب سے دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، رات ہوتا ہے، پھر ایک دن گزر جاتا ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کچھ عرصے پہلے تو 2017 تھا، ہم 2025 میں آ گئے ہیں۔ ایک لمحے میں سالوں سال گزر گئے ہیں۔ آپ امیجن کریں کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں اچھا اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کچھ عرصے بعد پتہ چل جاتا ہے 40واں ہے اس کا۔ اتنی جلدی وقت گزرا ہے۔ یا آپ فرائیڈے ٹو فرائیڈے کا حساب لگا لیں، ابھی تو جمعہ ختم ہوا تھا، پھر جمعہ آ گیا ہے۔ جسٹ امیجن کتنی تیزی سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، اور ایک دن ختم ہو جائے گی، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہ جو آپ کی تنہائی ہے، یہ جو آپ کا اکیلا پن ہے، بہت ساری آنکھیں آنسوں میں ہیں، مشکل کاٹ رہی ہیں، اس دنیا میں بھی مشکل کاٹ رہی ہیں۔ جو سروائیول کے لیے رشتے آپ نے بنائے ہیں، آپ ان کے ساتھ مشکل کاٹ رہے ہیں۔ مجھے بہت ساری مجھے بہت ساری خواتین محسوس ہو رہی ہیں جن کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ بہت سارے مرد حضرات کو میں محسوس کر پا رہی ہوں جو خوش نہیں ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ جو صرف زندگی کے نام پہ زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جو میٹیریلسٹک چیزوں میں خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جتنا وہ خود کو مطمئن کرتے ہیں اتنے وہ بے سکون ہوتے جا رہے ہیں۔ اب دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، پاکستان میں ہو، ابراڈ ہو، تنہائی آپ کو کہیں نہیں چھوڑے گی، وہ آپ کے ساتھ 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 ٹریول کرے گی۔ میں نے تنہائی محسوس کی تو میں صرف روتی تھی، ہر وقت رو رہی ہوتی تھی، اور وجہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ کیوں رو رہی ہوں۔ تو میں شروع میں اپنے کمرے میں بہت روتی تھی اور آنسو صاف کرتی تھی، اور باہر نکل کے ایسے پریٹینڈ کرتی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو اپنا کچھ کام کر رہی تھی۔ یا رات کو سوتے وقت عجیب سا رونا آتا تھا، خود ہی کچھ امیجن کرنا، خود ہی ایک فیک سینیریو امیجن کرنا، پھر روتے رہنا، صرف اپنے اندر سے وہ رونا نکالنا، کیونکہ وہ رونا آپ کے اندر سٹور ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ بالکل ایک نیگیٹو آگ کا گولا بن جاتے ہو ایک طرح سے۔ آپ کو وہ نکالنا ہوتا ہے، وہ والکینو نکالنا ہوتا ہے اپنے اندر سے، تو آپ کو رونا آتا ہے، پھر آپ روتے ہو، یا آپ اکیلے رہنا یا آئسولیشن میں رہنا پریفر کرتے ہو، یا بس بے چین ہوتے ہو۔ مجھے سالوں لگ گئے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ میں نے اپنے آپ سے بڑے سوال کیے، کیا میں اتنی مشکل انسان ہوں کہ مجھے کوئی خوش نہیں کر سکتا، یا میں اتنی ناخوش انسان ہوں کہ میں خوش ہو نہیں سکتی، یا میں ایک ایسی انسان ہوں جس کے لیے کچھ بھی کافی نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے سوالات ہر وقت میرے دماغ میں رہتے تھے۔ جب میں نے کسی سے بات کرنی تو مجھے یہ کہنا کہ نماز پڑھو، دعا مانگو، اپنے لیے سکون کی دعا مانگو۔ نماز پڑھتی تھی اور میری دعا اتنی لمبی ہو جاتی تھی، گھنٹے گھنٹے کی دعا۔ ایک ہلکا میں محسوس ضرور کرتی تھی کہ ہاں میں نے اپنے دل سے بات چاہے اللہ تعالیٰ سے کی ہے، لیکن نکال دی ہے۔ نکال تو میں دیتی تھی، لیکن وہ تنہائی نہیں ختم ہو رہی تھی۔ اور ہمارے ہاں جب بات کی جاتی ہے تو یہ کی جاتی ہے کہ اگر کسی کو سائیکالوجیکل مسئلہ ہو رہا ہے، مینٹل ہیلتھ ایشوز ہو رہے ہیں، تو اس کی دین سے دوری ہے۔ نہیں، اس کا تعلق آپ کے دین سے نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ایک بیماری ہے جیسے آپ کو بخار ہو جاتا ہے، یہ ویسی ہی بیماری ہے جس کا علاج موجود ہے، لیکن کچھ علاج سائیکالوجسٹ بھی نہیں کر سکتے، کچھ علاج سائیکائٹرسٹ بھی نہیں کر سکتے، کچھ علاج صرف آپ کا ریلیجن کر سکتا ہے، آپ کی جو اسپرچول بلیفس ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور میرے ساتھ یہی ہوا۔ میں نے جب ادھر ادھر بات کی، مجھے نہیں سمجھ آئی آخر کیا ایسی چیز تھی جو مجھے اکیلا کر رہی تھی،
میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دن سوال کیا کہ اچھا تعالیٰ میری زندگی میں تو کوئی نہیں بچا، آپ نے مجھے سب سے علیحدہ کر دیا، کیوں؟ میں اتنی بری ہوں کہ میرے ارد گرد جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، آپ نے سب سے مجھے علیحدہ کر دیا، کہاں گئے سب لوگ؟ اینڈ آئی واز لائک اللہ تعالیٰ میں کیا کروں؟ آپ مجھے بتا دیں، آپ مجھے خود ہی اس جگہ بھیج دیں، مجھے سمجھ آ جائے کہ آپ نے مجھے بھیجا ہے، مجھے کوئی اشارہ دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنا مقصد پہچانو۔ اب میں ایک عام انسان کی طرح نماز بھی پڑھ رہی ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہوں، ہر کام کر رہی ہوں، جھوٹ نہیں بول رہی، غلط کام نہیں کری، برائی سے دور ہوں، اور کیا کروں میں؟ لیکن یہ تنہائی نہیں ختم ہو رہی۔ تو میرا جو سول تھا، میں نے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ کیا چاہیے میرے سے، کیا چاہیے، میں کیا کروں کہ میرا سول سیٹسفائی ہو جائے کہ مجھے یہ چاہیے تھا۔ مجھے سانس نہیں آ رہی تھی، میرا سانس کیسے لوں؟ مجھے سانس نہیں آ رہی، میں ایک کھل کے جو ایک سانس جیسے لگتا تھا رک رک کے سانس آ رہی ہے، زندہ ہوں بس میں، لیکن مجھے یہ چاہیے تھا۔ تو اس کے لیے میرے سول کہاں 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 گیا۔ 15 سال سے میں کام کر رہی ہوں، 15 سال سے میرے سول کو جی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس میں جانا کدھر ہے۔ جو میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہو نہیں رہا، جو سول چاہ رہا ہے وہ شاید میں سمجھ نہیں رہی، کروں تو کیا کروں؟ نمازیں بھی پڑھ رہی ہوں، ہر چیز کر رہی ہوں، دعا بھی مانگ رہی ہوں، اب کیا کروں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب بتاؤ تمہارے پاس کون ہے؟ اور اس وقت سوال کیا جب میری زندگی الٹ پلٹ ہو چکی ہوئی تھی۔ سلجھاؤں کیسے اس کو؟ مجھے نہیں آتا، کوئی آ کے سلجھا دے، آئی ڈونٹ نو میں اس کو ٹھیک کیسے کروں، ٹھیک کر بھی لوں تو شروع کہاں سے کروں، کتنا وقت تو مجھے اس کو سلجھانے میں لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک سوال کرو، تمہارے پاس اس وقت کون ہے جو یہ سلجھا سکتا ہے؟ اس وقت سول نے جواب دیا اللہ تعالیٰ۔ پھر سول نے کہا جب تمہارے پاس اللہ تعالیٰ ہے تو تنہائی کس چیز کی ہے، اکیلا پن کس چیز کا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ مٹیریلسٹک ورلڈ ہے بھائی، آپ کو کوئی انسان، کوئی کمپینین تو چاہیے ہوتا ہے نا جس کے ساتھ آپ بات کرو، دکھ درد شیئر کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں ایک کمپینین کیوں چاہیے؟ تم نے بات کرنی ہے نا، کرو، لوگوں سے بات کرو۔ کیا میرا خواب اس سے کنیکٹڈ تھا کہ مجھے لوگوں سے بات کرنی ہے، لوگوں تک پہنچنا ہے؟ اب بات کیا کروں؟ بات کیا کروں؟ میں کیا بات کروں؟ اپنی زندگی بتا کے لوگوں کے سامنے رکھ دوں تاکہ لوگ مجھے جج کریں؟ اتنی طاقت ہمت مجھ میں ہے کہ مجھ پہ کوئی بھی انگلی اٹھائے اور میں صرف انجوائے کروں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، مقصد پہچانو ہوگا، تم جب بات کرو گی تو تم کیا بات کرو گی، اور تمہاری بات سے تم لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہو؟ تمہاری روح کا مقصد ہو سکتا ہے لوگوں کو ان کے مقصد تک پہنچانا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کرو کچھ۔ میں ڈر گئی، میں ڈر گئی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے تنہائی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے تنہائی منظور ہے لیکن یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، یہ میں کیسے کروں گی، کیسے؟ پھر اللہ تعالیٰ کا جواب آیا ساری طاقت تمہارے اندر ہے۔ بھائی یہ کیفیت اگر آپ محسوس کر سکیں نا تو آپ نہیں کر سکتے۔ سوشل میڈیا پہ جو اسپیشلی یہ والا کام کر رہے ہیں، اسپرچول جرنی والا، یہ ذمہ داری ہوتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میری ابھی بھی آئی سویئر میری ہارٹ بیٹ ایسے ایسے ہو رہی ہے، کیونکہ میں جب آپ کو بتا رہی ہوں نا میں دوبارہ وہ محسوس کر رہی ہوں سب کچھ۔ میں نے لوگوں کے لیے آواز اٹھانا شروع کی، بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں مجھے سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، ویوز کے لیے، ویوز کے لیے، ویوز کے لیے۔ پھر میں نے اس کا بھی شکوہ اپنی نماز میں کیا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے کہا آواز اٹھاؤ، میں جب آواز اٹھاتی ہوں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ویوز کے لیے کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا فوکس رکھو اپنا۔ وقت ایسا آتا ہے میں اتنی مصروف ہوتی ہوں کہ تنہائی محسوس کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا، آئی سویئر نہیں ہوتا۔ ایسا ہوا میں انجوائے کری تھی، نہ کچھ اچھا ہوا اس میں، نہ کچھ بڑا ہوا اس میں۔ میں نے ایک دن اپنے آپ سے کہا میں خوش ہوں، کیوں؟ وجہ اب کوئی نظر نہ لگاتے، مجھے بہت نظر لگتی ہے۔ تو آئی واز لائک پتہ نہیں میں خوش کیوں ہوں، بس محسوس ہو رہی تھی خوشی۔ کام کر رہی ہوں، بزی ہوں، لوگ بات چیت کر رہے ہیں، لوگ اپنے مسئلے شیئر کر رہے ہیں، لوگ مجھے دعائیں دے رہے ہیں، انجوائے کر رہی ہوں۔ پھر مجھے تنہائی نہیں محسوس ہوئی، مجھے کسی شخص کی وہ جو آپ ہوتے ہیں نا طلب ہوتی ہے ایک شخص کی، مجھے وہ محسوس نہیں ہوئی۔
مجھے لگا صحیح ہوں میں، مزے میں ہوں میں، انجوائے کر رہی ہوں میں. اتنی سارا جو میں نے بولا، اس لیے بولا کہ آپ کے اندر ایک سول ہے. وہ سول اس دنیا میں بھٹک رہی ہے. آپ کے جسم کے اندر تو ہے لیکن وہ بھٹک رہی ہے. اور وہ جتنی بھٹک رہی ہے اتنی بے سکونی آپ کو دے رہی ہے، اتنی بے چینی آپ کو دے رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی جو میرا مقصد ہے وہ آپ سب کا بھی وہی مقصد ہوگا. نہیں، یہ میرا مقصد ہے، یہ میری جرنی ہے. آپ کی کوئی اور جرنی ہے، آپ کا کوئی اور مقصد ہے. اپنے مقصد کو تلاش کرو. کسی کا شوہر ہونا آپ کا مقصد نہیں ہے، کسی کا باپ ہونا آپ کا مقصد نہیں ہے، کسی کا بیٹا ہونا آپ کا مقصد نہیں ہے. اسی طرح کسی لڑکی کا بیوی بہو بیٹی ہونا مقصد نہیں ہے. ماں بننا مقصد نہیں ہے کہ میں نے ماں بن لی ہے، بچے پیدا ہو گئے اور بس یہی زندگی ہے. سوال کرو کہ آپ کو اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے. ماں بننے کے لیے تو نہیں بھیجا. وہ تو ضرورت ہے نا آپ کی، وہ سروائیول ہے آپ کا کہ آخر انسان نے دنیا میں تو گزارنی ہے. خالی دین ہوتا تو دنیا بنانے کی کیا ضرورت ہوتی. دنیا بھی کسی مقصد سے بنی ہے کہ آزمائشیں ہوں گی. ان آزمائشوں کے ساتھ بھی ایک مقصد ہوگا. اور یہ اکیلا پن اس لیے ہے کہ ایک پیٹرن میں زندگی گزر رہی ہے. صبح اٹھ رہے ہو، کام پہ جا رہے ہو، آ رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، سو رہے ہو، اٹھ رہے ہو، بس یہ لائف ہے اتنی سی. مقصد کیا ہے؟ مقصد بہت بڑا ہے. ویڈیو آپ لوگوں نے پوری سنی ہے تو میں اپنے دل سے آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہر خوشی دے، آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے. جو لوگ کسی بھی چیز کو ہونے کا انتظار کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کا انتظار ختم کروائے، اور جو بھی ہے وہ آپ کے نصیب کے لیے بہترین ہو. میں ملوں گی آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا اور اپنے سول کا بہت خیال رکھیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.